بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عصمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی وائس کلپ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک کہانی کے بارے میں بتاؤں گا۔ کہانی یہ ہے کہ ایک عورت نے دیوار کے ساتھ جوانی گزاری۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور غور سے سنیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک عورت نے دیوار کے ساتھ جوانی گزاری۔ فروغ تابعین میں سے ہیں۔ بیوی حاملہ تھی، یعنی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا۔ شوہر کہنے لگے کہ اللہ کے راستے میں جانے کی آواز لگ رہی ہے، چلا نہ جاؤں؟ بیوی کہنے لگی میں تو حاملہ ہوں، میرا کیا بنے گا؟ کہا تو اور تیرا حمل اللہ کے حوالے۔ ان کو 30 درہم دے کر گئے کہ یہ تو خرچہ رکھ اور میں اللہ کے راستے میں جاتا ہوں۔ کتنی خزائیں اور بہاریں آئیں اور کتنے دن صبح سے شام نے بدلے، شام ڈل کر صبح میں بدلی پر فروغ نہ آیا۔ 2 3 4 5 10 20 25 27 29 30 سال گزر گئے۔ ایک عورت نے دیوار کے ساتھ جوانی گزاری۔ فروغ لوٹ کے نہ آیا۔ 30 سال گزر گئے۔ ایک دن ایک بڑے میاں مدینہ کی گلیوں میں داخل ہوئے، پورا گندا شکستہ حال، بڑھاپے کے آثار، اور اپنے گھوڑے پہ چلے آ رہے تھے اپنے گھر۔ 30 برس میں تو ایک نسل ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ پریشان ہے کہ کوئی مجھے پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا، وہ مر گئی یا زندہ ہے، کیا ہوا کیا بنا؟ گھر وہی ہے کہ بدل گیا؟ انہی پریشانیوں میں گھر کے دروازے پر پہنچے، پہچانا کہ وہی ہے۔ اندر جو داخل ہوئے تو گھوڑے کی آواز، اپنی آواز کی، ہتھیاروں کی آواز، بیٹا بیدار ہو گیا۔ دیکھا تو ایک بوڑھے میاں چاند کی چاندنی میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ایک دم جھپٹے اور اس پر لپکے اور گریبان سے پکڑا، جان کے دشمن تجھے شرم نہیں آئی؟ بڑھاپے میں مسلمان کے گھر میں بن اجازت داخل ہوئے ہو۔ ایک دم جھٹکا دیا جھنجھوڑا، وہ ڈر سے گھبرا گئے۔ وہ سمجھے کہ شاید میں غلط گھر میں آ گیا ہوں، میرا گھر بک گیا، کوئی اور اس میں آ گیا۔ کہنے لگے بیٹا معاف کرنا، غلطی ہو گئی، میں سمجھا میرا ہی گھر ہے۔ تو ان کو اور غصہ چڑھ آیا، کہنے لگے اچھا ایک غلطی کی اور اب گھر ہونے کا دعویٰ بھی، چلو میں ابھی تجھے قاضی کے پاس لے چلتا ہوں، تیرے لیے وہ سزا تجویز کرے گا۔ اب وہ چل رہے ہیں اور یہ دب رہے ہیں، ادھر بڑھاپا ادھر جوانی، ادھر سفر نے مار دیا، ہڈیاں ککلی ہو گئی، اور پھر شک بھی ہے کہ پتہ نہیں میرا گھر ہے یا کسی اور کا۔ اسی کشمکش میں اوپر سے ماں کی آنکھ کھلی، اس نے کھڑکی سے دیکھا تو فروغ کا چہرہ بیوی کی طرف، بیٹے کی پشت بیوی کی طرف، تو 30 سال کے دریچے کھل گئے اور بڑھاپے کی جڑیوں میں سے فروغ کا چمکتا چہرہ نظر آنے لگا، اور اس کی ایک چیخ نکلی، اے ربیہ! اور ربیہ کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، یہ میری ماں کو کیا ہوا؟ دیکھا تو اوپر کھڑکی کھڑی ہوئی، اے ربیہ! کیا ہوا اماں؟ کون ہے؟ پتہ نہیں۔ اے ظالم! باپ سے لڑ پڑا، تیرا باپ ہے جس کے لیے تیری ماں کے جوانی گزر گئی اور اس کی رات دن میں ڈل گئی، بال جس کے چاندی بن گئے، یہ وہ ہے تیرا باپ جس کے لیے میں نے ساری زندگی کاٹ دی۔ ربیہ روئے، معافی نامے ہو رہے ہیں، رات کارگزاری میں گزر گئی۔ فجر کی اذان پہ اٹھے، کہنے لگے ربیہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو اذان سے پہلے چلا جاتا ہے، یہ گئے تو نماز ہو چکی تھی۔ اپنی نماز پڑھی، روزہ اطہر مسجد سے باہر ہوتا تھا، آ کے صلوات و سلام پڑھنے لگے۔ پڑھتے پڑھتے جو مسجد کی طرف نظر پڑی تو یوں مجمع بھرا پڑا اور ایک نوجوان حدیث پڑھا رہے ہیں۔ دور سے دیکھا، نظر کمزور تھی، پتہ نہ چلا کون ہے۔ ادھر ہی پیچھے بیٹھ گئے اور سننا شروع کر دیا۔ حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے۔ جب فارغ ہو گئے تو برابر والے سے کہنے لگے بیٹا یہ کون تھا جو درس دے رہا تھا؟ اس نے کہا آپ جانتے نہیں، آپ مدینہ کے نہیں ہیں،
کہنے لگے بیٹا میں مدینہ کا ہوں، آیا بڑی دیر سے ہوں۔ کہا یہ ربیعہ ہے، مالک کے استاد، سفیان ثوری کے استاد، ابو حنیفہ کے استاد۔ وہ اپنے جوش میں تھا تو سنتے سنتے کہنے لگا بیٹا تو نے یہ نہیں بتایا کہ بیٹا کس کا ہے؟ کہاں اس کے باپ کا نام فروخت تھا، اللہ کے راستے میں چلا گیا تھا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان بھائی تک پہنچے۔ ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کریں اس کہانی کے حوالے سے۔ آخر میں آپ کو اس کہانی کے حوالے سے کچھ شعر سنانا چاہوں گا کہ کہنے کو ایک ذرا نہ چیز ہے مگر تعمیر کائنات کے کام آ رہے ہیں ہم، اس لیے آرزو ہے جینے کی، دیکھ لو پھر زمین مدینے کی۔ ستارے ڈوبنا، شبنم کا رونا، شمع کا بجھنا، ہزاروں مرحلے ہیں صبح کے ہنگامے سے پہلے۔ بچڑا کچھ اس ادا سے کہ رات ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ اے شمع تجھ پہ رات یہ باری ہے جس طرح، ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح۔ چھپ گیا آفتاب شام ہوئی، ایک مسافر کی راہ تمام ہوئی۔